السلام علیکم. احمد اللہ تو بھائی دوستوں نے میرے لیے ایک دو ہر آدمی میں اپنے آپ کو امتی سمجھنا چاہیے اور ہم سارے کے سارے عالم کے لیے بھیجے گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتاریں گے ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر تو سارے نبی بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن میرے دوستوں نیت کریں گے جو سب کے جی میں تھا اس کی ہم نیت کرتے ہیں اور ظاہرہ طور پر وہ ہماری اختیار کریں گے جو ہماری اب ہمارے کو کریں گے اور اپنے آپ کو قیامت تک آنے والی انسان ہے اور سب کے لیے اپنے آپ کو بیجاور سمجھیں گے. ہمارا جو ہے ہم کسی ایک علاقے کے لیے کسی قوم کے زبان کے لیے ساری زبانوں والوں کے لیے ساری قوموں کے لیے انسانوں کے لیے اور ہم جو ہے ہمارے اندر میں یہ بات ہے ہم ملک چاہتے ہیں ہم بات چاہتے ہیں اقتدار چاہتے ہیں بڑا بننا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں سارے کے سارے اللہ کی منشا کو پورا طریقے سے پورا کرنے والے بن جائیں. اللہ پاک سے دعا مانگیں گے یا اللہ تو ہمیں اللہ کے رسول کی نقل نصیب فرما دے. حیران گری جو اللہ کے رسول کی ضرورت یہ کیفیت تھی جس جو کیفیت تھی رسول اللہ نے وہ کیفیت نصیب فرما دے. آپ نقل اختیار کریں گے جو باتیں حضور کے رسول کے ساتھ ہوئی کے ساتھ ہوئی اور ان سارے اللہ پاک ہمارے ساتھ بھی فرمائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کم تھا کہ بیویوں کو ساتھ عدل کرو، چنانچہ سب کے ساتھ بارہ کا سلوک کرتے تھے. بیویوں کی بیماریاں بھی مقرر تھی. عائشہ سے محبت مجھے زیادہ مجھے میرے اختیار میں نہیں ہے. ہم ظاہر ہماری اختیار کریں گے جو نے ہماری اختیار فرمائے. آپ جانتے ہیں نبی جو ہے بے چین ہوتا ہے امت کے لیے اور ہمارے حضور کے سارے عالم کے لیے بھیجیں گے. اس لیے ہمارے ویسے آدمی جو ہے سارے عالم کے انسانوں کی خیر خواہی چاہے گا. سارے عالم کے لیے انسان ہے وہ دور تک میں جانے نہ پائے. اس کے لیے آرام کے لیے فکر مند رہیں گے، استغفار بھی کرتے رہیں گے. دوستوں آدمی جو ہے اپنے آپ کو سارے عالم کے لیے ذمہ دار سمجھے. ہمارے میں سے ہر آدمی ہمارے گھر میں جو عورتیں وہ بھی سارے کے سارے عالم کے ذمہ دار ہیں. کیا ذمہ داری ہے کہ سب کے روح جو ہے اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف پھر جائیں اور دنیا سے آخرت کی طرف پھر جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر سے اللہ پاک یہ منزل کا انجام دینے والے بن جائیں. ہر وقت ہمارا یہ فکر رہے گا اور اس پر استقبال کریں گے ربی اسمعلی تو میرے یہ طواف نہیں یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم الذی لا يموت ويتوب الیہ ربی اسمعلی یا اللہم اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات. یہ پڑھیں حیران کر دیں گے یا رہے سارے عالم کے انسانوں کو سامنے رکھیں. ہمارے اوپر ذمہ داری
اور ظاہر طور پر اعمال میں بھی اتباع کرے گی، سمجھے؟ اور جہاں بھی گئی اب جائیں گے کہ ہر مسلمان سے کہیں گے کہ بھائی ہم تو سب کے امتی ہیں اور ہمارے ہر عمل کا سر سارے عالم پر پڑے گا، یہ پورا یقین رکھیں، سمجھے؟ اور اس میں ہم سے کوتاہی ہوئی کمی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور اللہ پاک معاف فرمانے والا ہماری کمیوں کو جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا یہ کر پائے، یا ہماری اس کمی کو پورا فرما دے، آپ طرح سے غیب سے ہی صورتیں پیدا فرمائے گا، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اور اس کے اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے، ہر چیز سے، ہر ہم سے راہ نکالتا ہے، اور ایسی جگہ دیتا ہے زبان نہیں ہے، اور میرے عزیزوں کہتے ہیں اللہ پاک ہر غم میں سے خوشی پیدا کرتا ہے، ہم سارے کے سارے عالم میں یہ انسان ہے ہمارے سامنے اور سارے کے سارے دلوں میں اتر جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دلوں میں اتر جائے، اللہ پاک نے اب یہاں فرمائے گا جن جواز کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا اور ابھی اس کو گواہ رہا ہوں میں نے میرے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا، ہمیں پورا یقین ہو جب بھی مسلمان سے ملے لا الہ الا اللہ مسئلہ پڑھیں گے، کلمہ پڑھیں گے، کلمہ پڑھتے اللہ پاک جو کلمہ پڑھنے سے پہلے جو گناہ کیے وہ سب معاف، ان کے بدلے میں اللہ پاک ایک ہی عطا فرمائے گا، اور پورا یقین ہو بے دوست کلمہ پڑھیں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہوگا، اور ہمارے اندر سے سب جذبے ختم ہو جائے، ایک جذبہ پیدا ہو جائے، مجھ تو اللہ کی ماننی ہے، مذکر کے طریقے سے ماننی ہے، اندر بس تمام دنیا بھر میں جتنے انسان ہیں ان بھی وہ بھی اسی پر آ جائیں، اپنا بھی فکر ہے اور ساتھ کے ساتھ سارے کے سارے دنیا کے انسان اس پر آ جائیں، اے بیٹا پاک سے مانگتے رہے، اللہ سے مانگیں گے دعا مانگیں گے، کم از کم 300 رمضان فرماتے ہیں کہ 300 کا عدد جو ہے کثرت میں آ جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اللہم اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات پڑھیں، میرے دوستوں اللہ تعالیٰ شانہ ہماری اس کمی کو پورا فرما دے گا، پورا یقین ہو ہمیں سے، تمام دنیا بھر کے انسان جو ہے اے دوستوں سارے سب کو ہدایت مل جائے، یعنی انبیاء علیہ السلام والے راستے پر، صدیقین والے راستے پر، شہداء والے راستے پر، صالحین والے راستے پر پڑ جائیں، ہمارا ہر حال فکر اس پہ ہم کہیں یاد اس پہ فکر کرنے میں ہمیں محنت کرنی چاہیے تھی، ہم نہیں کر سکے تو ہم معاف فرما دیں، جب ہم معافی مانگیں گے اللہ پاک جو ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کے روحوں کو اپنی طرف پھیرے گا، ہمیں اس میں یقین رکھو، تو جیسے کریں گے اللہ پاک ہر گھڑی میرے دوست کہیں بھی ہمیں کہیں بھی ہو جائے، جب لنکا میں ہو جائے، جاپان میں ہو، جنوبی افریقہ میں ہو، افریقہ میں ہو، جہاں بھی کہیں مسلمان ہیں اس کی فکر یہی ہے، یہ ساری کامیابیاں اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں، اور سب کے طریقے سے اللہ پاک کی منشا کو پورا کریں گے، اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب فرمائے گا، ہر وقت ہماری سے یہی سوچ ہے، تمام دنیا کے انسان اس پر آ جائیں اور اس پر بھی استغفار کریں گے، پورا یقین رکھیں اللہ پاک کے عیب سے ہی ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف پھیرے گا، سمجھے؟ کہتے ہیں زبان بستی سے باہر، بستی میں داخل ہونے کا، مسجد کے
ساتھ داخل پھر مسجد میں آداب کی رعایت کے ساتھ داخل ہو کر وضو کر کے نفل پڑھ کر دعا مانگ کر مشورے کے لیے بیٹھ جائے. مشورے میں سب سے پہلے اس پر فکر مند کیا جائے کہ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے ذمہ دار ہیں. یہ احساس ہونا ضروری ہے کہ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے ذمہ دار ہیں. اور اس بستی میں پہنچنے کا اچھا بچہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محنت کا ذمہ دار ہے. یہ بھی اس پر موجودہ بستی والوں کو جمع کر کے ذمہ داری کا احساس دلا کر فکر مند کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ اب اس ذمہ داری کو کیسے پورا کریں. ہر آدمی اپنے آپ کو کے کام کے ذمہ دار سمجھے اپنے آپ کو. یہ ایسا کرنا ضروری ہے. اللہ کہتے ہیں مسجد میں بننے والے اعمال زندہ کیے جائیں. اللہ کی بڑائی ایمان و آخرت کی باتیں ساتھ ذکر تلاوت کا وقت متعین کر کے اس میں مشغول ہوں. الہ و تضرع میں لگے اور رو کر ربی دعائیں مانگیں. جنہیں اللہ کے بندوں سے کہہ رہے ہیں مجھے زیادہ اللہ سے کہیں. جماعت مشورہ کر کے مشورہ کر کے باہر پھیر جائیں. پھر بستی کی ایک بس سے اللہ کی بڑائی, اللہ قدرت اور ربوبیت اور آخرت کی بات کر کے مسجد میں لائیں. پھر مسجد میں ان سے تفصیلی بات کر کے ان سے نقل وصول کرنے کی کوشش کریں. آخری تشکیل یہ ہے اپنے ساتھ رکھ کر ان سے بھی دعوت والے اعمال کرائیں. پھر اپنی تعلیم کریں اور اپنے وقت میں کے سلویان کریں. اس کے بعد کسی وقت میں بہتر بنا بیٹھ کر اس دعوت کو سوچیں. جو لوگوں کو دعوت دیتے رہیں اس دعوت کو سوچیں جو لوگوں کو دیتے رہیں اور دل میں اس تصدیق کریں یہ حق ہے کہ یہ حق ہے. اپنی زندگی کو دعوت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. پھر کسی وقت میں منہ رو کر دعا مانگیں اے اللہ جو اس کے لیے قبول فرما دے اس کی حقیقت سے نواز دے. آگے ایک سفر تھا ہمارے ایک اوٹلے کا. آج ہمیں جولائی 1964 میں اس میں مولانا صاحب تشریف لے گئے. وہاں کے جو نائب وسیم صاحب ان کو یہ لکھوائے کلمے والا یقین جسے نماز مخصوص شکل جسے علم بظاہر مسائل اللہ کا دھیان. چوتھے اکرام مسلم یعنی مسلمانوں کی نوعیت کا لحاظ. پانچویں اخلاص نیت تصحیح نیت. چھٹے تفریح وقت نفس کے خلاف مجاہدہ. پہلا کلمے والا یقین. تمام زندگی کے دور میں یہ کل چیزیں درکار ہیں. جو انسان ان باتوں پر چلے گا وہ دیندار بن جائے گا. 6 باتوں کی مشکل و نماز پر کرنا. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی یقین کے بدل جانے کا نام ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یقین کے بدل جانے کا نام ہے. یعنی اللہ کی ذات کے سوا اللہ کا غیر سے ہونے کا نکل جائے. یعنی اللہ کی ذات کے سوا اللہ غیر سے ہونے کا نکل جائے اور اللہ کی ذات سے غیروں کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین دل میں بیٹھ جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یقین کے بدل جانے کا نام ہے. یعنی اللہ کی ذات کے سوا اللہ غیر سے ہونے کا نکل جائے.
اللہ کی ذات سے غیروں کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین بیٹھ جائے. اب اس کی مشق کے لیے نماز دی گئی. نماز میں یقین کی بھی مشق کرنی ہے، ظاہر والے شوق کی مشق کرنا ہے، ظاہر والے یہ بھی پابند بننا ہے، اخلاص کی مشق کرنا ہے، جگری کی مشق کرنا ہے، نفس کے خلاف مجاہدے کی بھی عادت ڈالنی ہے. اور نماز کے ذریعے جن مسلمانوں سے اختلاط ہو ان کے کلام کی مشق کرنی ہے. اب اگر محنت کر کے یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی جائیں تو پھر ساری چیزیں تھوڑی سی مشقیں ان 6 باتوں پر آ کر بن جاتی ہے اور انسان دنیا اور آخرت میں پلتا پھولتا ہے. اب یہ چیزیں، یہ 6 چیزیں نماز سے باہر خارجی محنت کو بھی چاہتی ہیں اور نماز میں داخل اس کو بھی چاہتی ہیں. خارجی محنت یہ ہے کہ کلمہ نماز کی دعوت و مشق کے لیے اپنا وقت نکالا جائے اور 24 گھنٹے اس کی دعوت کی مشق کی جائے. خارجی محنت یہ ہے کہ کلمہ نماز کی دعوت مشق کے لیے اپنا وقت نکالا جائے اور 24 گھنٹے اس کی دعوت کی مشق کی جائے. تعلیم کے حلقے، فضائل کے مذاکرات اور مسائل بھی سیکھے جائیں. دیگر کا اہتمام، اخلاص کے اصول کی بھی کوشش کی جائے. جن مسلمانوں سے ملاقات ہو ان کا اکرام بھی کیا جائے. کہتے ہیں پہلے بٹھا جا کر کیا ہو گیا کو دنیا کی تمام چیزوں کے بغیر، دنیا کی تمام چیزوں کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے یقین اور نماز میں تمام کامیابیاں بتلائی جائیں. دنیا کی تمام چیزوں کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے یقین اور نماز میں تمام کامیابیاں بتلائی جائیں اور ساری چیزوں میں ناکامی بتائی جائے. دنیا کی تمام چیزوں کے بغیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے یقین اور نماز میں تمام کامیابیاں بتلائی جائیں اور ساری چیزوں میں ناکامی بتائی جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے یقین نماز کی اپنے اندر مشق کرنے کی نیت سے 3-4 آدمیوں کی جماعت بنا کر خواص میں جایا جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے یقین اور نماز کی اپنے اندر مشق کرنے کی نیت سے 3-4 آدمیوں کی جماعت بنا کر خواص میں جایا جائے اور اس کی باتیں کی جائیں اور دعوتیں دی جائیں. گشت میں جاتے آتے ہوئے نگاہیں نیچی رہیں، ذکر زبان پر ہو اور جب متکلم گفتگو کرے تو ذکر کو روک کر غور سے اپنے دل میں اترنے کی نیت سے بات سنے. گشت میں جاتے آتے ہوئے نگاہیں نیچی رہیں اور ذکر زبان پر ہو اور جب متکلم گفتگو کرے تو ذکر کو روک کر غور سے اپنے دل میں اترنے کی نیت سے بات سنے. جب کلام ختم ہو جائے، پیچھے کے مشغول ہو جائے، جب کلام ختم ہو جائے تو پیچھے کے مشغول ہو جائے. اس طرح آدمیوں کی جماعت بنا کر 1-2 آدمیوں کو مسجد میں بٹھا کر اس کلمہ نماز کے مشق کے لیے اور بازاروں میں عمومی گشت کریں. اس میں بھی نگاہیں نیچے اللہ کی ذکر زبان پر متقدم کے کلام کے وقت بات کر سننا ضروری ہے. جتنا آزاد گشت کے لیے متوجہ ہو جائیں مساجد میں جمع کر لیا جائے، مسجد میں مساجد میں جمع کر لیا جائے اور اس کے نماز کی بات کو تفصیل سے مسجدوں میں اجتماعی طور سے سمجھایا جائے. واقعات انبیاء علیہ السلام اور
شاہ بجمین جو ایمان الدعوت عبادات سے متعلق بیان کیے جائیں. نکلے ہوئے احباب زیادہ سے زیادہ اہتمام اور دھیان سے سنیں تاکہ ایمان و یقین میں ترقی ہو اور دوسروں کو بھی پورے عزم و یقین کے ساتھ چلے اور 3 چلے کے لیے نکال سکے. پورے عزم کے ساتھ چلے اور 3 چلے کے لیے نکال سکے. سمجھانے کا خوب اہتمام کریں، اتنا کریں کہ تشکیل وجود میں آ جائے. جو حضرات آزار پیش کریں ان کے عذر انبیاء علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین واقعات کے ذریعے دور کیے جائیں. اس تمام عمل میں نیت اپنے دلوں میں یقین کا اتر جانا ہو. سمجھے بھائی؟ ایک بات مجھے یہ کری تھی، ہم جو تھے گیس کرتے تھے 2 آدمیوں کو، 2-3 آدمیوں کو پنجے بیٹھاتے تھے. 1-2 آدمی، اگر آدمی زیادہ ایک آدمی کو 2 کو ذکر میں لگا دیا، آگے بیٹھ گئے. جو کیسے کرتے تھے یہ کر کے بھائی یہ میں کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جو ہے من چاہی پہ نہیں چلیں گے، رب چاہی پہ چلیں گے. رب چاہی جو معلوم ہوگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے معلوم ہوگی. اب یہ بھائی اب بچے سب نکل جائیں اور لوگ کب سے یہ دیکھیں سے جو رب چاہی کو پورا کرنے والے بن جائیں. اس کے لیے بھائی محنت کی ضرورت ہے. اس محنت کے متعلق مسجد میں بات ہو رہی ہے، مسجد میں چلے گا. اب کسی جہاں ہمیں بات کی کہ دکان پہ گھر پہ وہاں سے مسجد تک اب کہتے کہ بھائی اللہ نے پھر بڑا کرم فرمایا. اب ہم جو جا رہے ہیں مسجد میں ہر قدم پر دفعہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں، یہ ہمیں دے رہا. لیکن اس دوران میں بھی مسجد تک جانے میں بھی اسے بات کریں گے اور اس کے اپنے جانے کے ظاہری بیان کریں گے. وہاں ہم چاہ رہے ہیں مسجد میں اللہ پاک بھی ایک رہا، اللہ کا راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پھر جو 1-2 مسجد میں ہمارا آدمی کھڑا کرتے تھے وہ ہاتھ نے بھائی بہت خوشی سے استقبال کرتے تھے اور پھر اسے مسجد میں بٹھاتے تھے. اب اگر انہوں نے نماز پڑھ لی تو وہاں ہٹ کر بٹھا دیا اور اگر نماز نہیں پڑھی تو تھوڑی دیر سے بٹھا کے بات کر کے اب تو اللہ نے بہت اونچا ہمارا مقصد ہے. اب دیکھو بھائی بندے کی زندگی جو ہے اصل زندگی ہے، دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں تمہیں اس کا امتی بنایا ہے اور اس کا سارا انسانوں میں اس پر لانا ہمارا تمہارا کام ہے. پھر اگر نماز نہیں پڑھی تو وضو کراتے تھے اور جب وضو کرتے تھے دیکھتے تھے میں ٹھیک ہو رہا. اب وضو میں کوئی کمی ہوتی تھی تو مجھے بتاتے نہیں تھے کہ ابھی یہ تیرے میں کمی رہ گئی ہے، بلکہ اس کے اندر یہ بچوں پیدا کرتے تھے. دیکھو بھائی ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ گناہ معاف کرے گا. وضو ٹھیک ہونا چاہیے. وضو کا اس کے طریقے سے ہم وضو کریں گے پھر ہماری نماز پوری ہوگی. سمجھے؟ اسے میں ہمیں معلوم کر دینا چاہیے کہ ہماری نماز پورا کرنے کے طریقے سے ہو. شوق پیدا کرتے تھے وہ کہیں گے بھائی میری بزرگ دیکھو ایسے پیدا کریں گے اس لیے اس کے اندر طلب پیدا ہو جائے. پھر اس کو وضو بتاتے تھے. وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اسے بٹھاتے تھے، ہلکے میں بٹھاتے تھے. ہلکے والا کیا کہتا تھا
بھی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کا تفصیل بات کی میں نے سنا، ابھی سے کہتے ہیں کہ سنو ملا کے کہو اللہ رب العزت نے جو میرے دوستوں انبیاء علیہ السلام کو آخر میں بھیجا، اور سب سے آخر میں اللہ پاک نے اس کو بھیجا میرے دوستوں، اور صحابہ رضوان اللہ مجمعین کو اس محنت میں ڈالا اور یہ بات سمجھائی، اللہ پاک کے بڑھائی بیٹا اس پاک ذات سے نفع ہوگا، پتا پاک کے پورا ہونے سے ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اس کلمے کو لے کے پھرے، لوگوں کا شوق پیدا کیا اور یوں تقریر اٹھائی، گھر سے بے گھر ہوئے، وطن چھوڑا۔ اس مشکل آج بھی اگر ہم پورا کم سے لگے طریقے سے محنت کریں گے، اللہ پاک نے اس وقت دنیا میں نہیں چمکایا، ایسے اللہ پاک آج بھی چمکائے گا۔ ہم اس کی مشکل تقریر بیان کریں گے اور کہیں گے نماز کے بعد انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلے یعنی میرے دوستوں بڑا یوسف فرماتے تھے کہ اصل میں ہم تین کام اکٹھے کرتے ہیں۔ پہلا مقصد سمجھاتے ہیں اور صحابہ کی کیسے اس کو بیان کرنا، پھر نمبر بیان کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے پھر وقت وصول کرنا۔ نہیں، نماز سے پہلے مقصد سمجھا دو۔ نماز سے پہلے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، صحابہ مجمعین نے محنت کو اپنی محنت بنایا، اور وہی محنت ہم آج بھی اسی کے ساتھ محنت کریں گے۔ دنیا میں ٹیم چمکا، اللہ پاک آج بھی ٹیم چمکائے گا۔ سمجھے؟ یہ کہو کہ جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محنت کرتے رہے اور دینوں کو اختیار کرتے رہے، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں عمر کہتے ہیں نازل ہوتی چلی گئی۔ جب سے ہم نے حضور جی کو چھوڑا، رحمت و برکتوں سے محروم ہو گئے۔ آج بھی اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محنت کریں گے، اللہ پاک اور دین کو زندہ فرمائے گا، اور رحمت برکتیں اس وقت میں تھی آج بھی ہو جائے گی۔ اور اس محنت کی طرح یہ بات اب ہم جو ہے اس کے بعد 6 نمبر جان کر وہاں میں گیا نظام الدین، تو یہ میں نے کہا مدراس کے پھر وہ مہاراشٹر کے لوگ یہاں نہیں آتے۔ مولانا صاحب نے فرمایا بیچارے غریب لوگ ہیں، وہ وہی وقت نکالے تھے، ہماری یہ بنیادی نہیں ہے، ہماری تو بنیادی یہ ہے کہ اس میں عمل کرو، اللہ پاک سے مانگو، یہ ہماری بنیاد ہے، پیسوں کو ہماری بنیاد نہیں ہے۔ تو محمد عمر صاحب سے یا کہ بھئی یہی بات ہے نا، یہی میں نے کہا اپنی بھی سے بات ہے۔ اس کے بعد ہم گئے بھوپال گئے، تو عصر کے بعد امریکہ سے جو لوگ آئے ہوئے تھے اور غرب ترکی سے حضرت سے ملاقات کرائی، تو حضرت مجھ سے فرمایا بھائی ٹھیک بات کیا؟ میں نے کہا نہیں ٹھیک ہی نہیں کیا، ٹھیک ہی نہیں کیا۔